السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ابصار عالم لائیو. ایک سے بھلے دو. آج تک عمران خان صاحب صرف ایک عاصم کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. آج سے آج سے تقریباً ایک ہفتے بعد سے دو عاصم کے ساتھ ڈیل کریں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے کچھ گفتگو کی ہے اور اس میں نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کی ہے. اس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نئے ڈی جی آئی ایس آئی جن کی تعیناتی شاید اب سے کچھ دنوں کے بعد ہو جائے گی. چارج ایک سنبھالیں گے. مہینہ لگے گا انہیں چارج سنبھالتے ہوئے. تعیناتی تو ہو گئی ہے اچھا. اور یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ وہ نیکسٹ ہوں گے. لیکن ظاہر ہے ٹیکنگ اوور ہینڈنگ اوور سیریمنی ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. معاملات سارے سمجھنے ہوتے ہیں کہاں کس اسٹیج پہ ہیں. تو جو جنرل ندیم انجم ہیں وہ اب ریٹائر ہو جائیں گے. وہ پہلے بھی ایکسٹینشن پہ تھے اور یہ چیزیں ظاہر ہے کافی عرصے سے اس پہ بات ہو رہی تھی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی جو ہوا ہے. فرق اس میں یہ ہے کہ آج خان صاحب نے ان پہ بات کی ہے اور خان صاحب نے جو کہا ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے جو بات کی ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس اے کی تعیناتی کی خبریں ہیڈ لائن بنتی ہیں. یہ فرمایا خان صاحب نے. اور انہوں نے کہا دنیا میں کہیں بھی فوجی افسر کی تعیناتی پر خبریں نہیں چھپتی. یہ بات بھی ٹھیک کی ہے انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہمارے ملک میں ہوتا ہے, حالانکہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوتا. یہ بات بھی بالکل ٹھیک کی ہے خان صاحب نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ باتیں تو خان صاحب ساری ٹھیک کر رہے ہیں, مسئلہ ہے عمل کا. کہ جب ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ اس چیز پہ عمل کر کے دکھائیں گے, کیونکہ یہ اس طرح کی باتیں خان صاحب پہلے بھی کرتے رہے ہیں, اقتدار میں آنے سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. لیکن جب اقتدار میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف ان کو سیاست میں زیادہ ملوث کیا, بلکہ اگر کسی کی ٹرانسفر کی باری آتی تھی تو وہ ٹرانسفر بھی نہیں ہونے دیتے تھے, جس کی سب سے واضح مثال جنرل فیض ہیں. جنرل فیض ڈی جی سی تھے اور انہوں نے ڈی جی سی کے ہوتے ہوئے بہت سارے کام کیے. ان میں سے ایک کام میں کے جرم میں وہ پھنسے ہوئے بھی ہیں, جو ٹاپ سٹی پہ قبضہ ہوا تھا جس پہ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. دوسرا یہ تھا جب وہ ڈی جی آئی سے بنے تو ڈی جی آئی سے بننے کے بعد کچھ سالوں بعد ان کو وہاں سے ہٹا کے کور کی کمانڈ دینی تھی, کیونکہ وہ اگلے آرمی چیف بننا چاہتے تھے. اور اس کے لیے جب اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ان کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی تو خان صاحب اور ان کے ہم نوا تھے, ان کے وزراء تھے, جنہوں نے اس ایشو کو پبلک کیا اپنے اینکرز کے ذریعے, اپنے وی لاگرز کے ذریعے, اور انہوں نے اس پہ سیاست کھیلی, جس میں یہ بتایا جا رہا تھا بار بار کہ اپوزیشن کو فکس کرنے کے لیے, اپوزیشن کی سیاست کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور خان صاحب نے خود اپنے انٹرویو میں اپنے پسندیدہ اینکرز کو یہ بات کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی کنٹینیو کریں, کیونکہ اپوزیشن مجھ پہ عدم اعتماد لانا چاہ رہی ہے اور میں اس وقت جنرل فیض کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اور اس آپ وقت کو یاد آیا کچھ مذاکرات بھی چل رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ افغانستان کی بات ہو رہی تھی, بہانہ افغانستان کا تھا. وہ جو مذاکرات چل رہے تھے اس مذاکرات میں یہی ہونا تھا کہ جتنے لوگ وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد لا کے پاکستان میں بسا چکے ہیں وہ مزید میری بات ہی پوری ہونے دیتے ہیں. اب آپ اپنے لیڈر کے بارے میں آپ کوئی بات کریٹیکل سننا پسند نہیں کرتے. لیڈر کی بات نہیں ہے, میں نے کہا ہم جنرل فیض پہ زیادہ چلے جائیں گے, آنے والے ڈی جی ایس آئی پہ بات کریں. گئے ہوئے اور ریٹائر ہوئے ہوئے تو سب بھی بات کر لیتے ہیں. میں آپ کو جب بتاؤں گا نا کہ آنے والے ڈی جی آئی ایس آئی کا جانے والے ڈی جی آئی ایس آئی سے کیا رابطہ اور کیا تعلق ہے تو آپ کو حیرانگی ہوگی. اچھا ہاں جی, اس لیے ذرا آتا ہوں پہلے جانے والے کی بات تو کر لوں. تو انہوں نے ان دہشت گردوں کو جن کو لا کے بسایا گیا تھا, تو اگر وہی مزید کاروبار جاری رکھنا تھا تو اچھا ہے کہ پھر تو چلے گئے جلدی, ورنہ تو ابھی 2 دن پہلے سوات میں جو غیر ملکی سفارتکاروں پر حملہ ہوا بم کا اور جس میں ایک پولیس انسپیکٹر شہید ہوئے ہیں, وہ یہی تحفے ہیں جو خان صاحب اور فیض لے کے آئے تھے اور جنرل باجوہ. تو خیر میں آپ کو آنے والے ڈی جی آئی ایس اے کا بتا رہا ہوں, آپ کو بہت شوق ہے ان کے بارے میں جاننے کا. لیکن آپ پتہ نہیں اچھی خبر ہے یہ بری خبر ہے آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, بتائیے خبر آپ دے دیں, پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس کے لیے اچھی خبر ہے کس کے لیے نہیں. خبر یہ ہے کہ اسٹریٹجی میں تبدیلی آئے گی. اچھا, پازیٹیو تبدیلی یا یہ تو آپ لوگ بتائیں گے جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوں گے کہ یہ پازیٹیو تبدیلی ہے یا نیگیٹو تبدیلی ہے. لیکن جو حکمت عملی ہے
اسٹریٹجی اس میں تبدیلی آپ دیکھیں گے. اچھا. اور اس کے جو اس پہ ڈسکشن آج کل چل رہی ہیں. ایک بات ہے خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے نا, یہ باتیں ٹھیک ہیں ان کی, اور اس طرف ہی توجہ بھی دی جائے گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جو خان صاحب نے کہا ہے نا آج, اسی طرف توجہ دی جائے گی کہ ہیڈ لائنز نہ بنے بہت ساری فوج کی سیاست میں ملوث ہونے کی, آئی ایس آئی کی سیاست میں ملوث ہونے کی, ان تمام معاملات پہ فوج کا کیا کردار ہے, اس کی جوڈیشری جو کچھ کر رہی ہے, عدلیہ کے ججز وہ یا تو آئین اور قانون پہ چلیں گے, یا پھر ایک راستہ ہے جس پہ اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی چلیں. یہ بھی آنے والے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. اور دوسرا آپ نے پوچھا تھا تعلق کیا ہے. تعلق جنرل فیض سے یہ ہے کہ جنرل فیض آپ کو پتہ ہے کورٹ مارشل ہو رہا ہے ان کا, ان پہ کچھ الزامات لگے ہیں, جس میں ایک میں نے آپ کو بتایا ٹاپ سٹی کا ہے, ایک ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کا ہے. وہ آرمی ایکٹ کی جتنی خلاف ورزیاں ہوئیں انہوں نے کی ہیں, ان تمام کے ثبوت اس وقت اس فوج کے پاس ہے جہاں ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. اس کورٹ مارشل کا جو اے ٹو زی عمل ہے, تمام عمل, وہ جنرل عاصم ملک کی سربراہی میں انجام ہوا ہے. اچھا, انجام پذیر ہوا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی تعلق کی. تو ان کی گرفتاری, ان کے خلاف ثبوتوں کا اکٹھا کرنا, ان ثبوتوں کو ڈبل چیک کرنا, ٹرپل چیک کرنا, دوسرا ایویڈنس ساتھ شہادتیں, جتنا بھی یہ کیس, جتنی بھی انکوائری ہوئی ہے, جتنی بھی انویسٹیگیشن جس ٹیم نے کی ہے, اور پھر جس طرح وہ فیلڈ کورٹ مارشل بنا ہے, اور اس میں جو آفیسرز تعینات ہوئے ہیں, یہ سب چیزیں جنرل عاصم ملک نے اس آپریشن کی نگرانی کی ہے. ان کے پاس سب کچھ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اس کے بعد ہی تو نہیں یہ ڈی جی ایس آئی کے عہدے تک پہنچے. میں بھی ایک وجہ یہ ہو, ایک وجہ میں اگر فرض کریں, میں دیکھیں میں آپ کو کہوں مجھے اس کی انفارمیشن ہے, مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن اگر آپ ایک نارمل گورننس کی طرف جائیں, یہ ٹاپ مینجمنٹ جس طرح کام کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کون کون سا کینڈیڈیٹ ہے, اس کی کیا کیا اچیومنٹ ہے. تو موسٹ ریسنٹ اچیومنٹ جس کی ہو, بہت بڑی ہو, اس کو ڈیفینیٹلی پازیٹیولی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ پروموشن ہے عاصم ملک کی, کیونکہ جو انہوں نے کام کیا, اور اس میں نے آپ کو بتایا نا ثبوت بہت سالڈ ہے. اچھا. اور وہ ثبوت صرف 9 مئی کے نہیں ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ کہا جاتا ہے نا کہ جنرل فیض نے 9 مئی کے آپریشن میں بہت کنٹریبیوشن کیا ہے. 9 مئی میں جو ہنگامے ہوئے تھے اس میں عمران خان کا جو کردار ہے, پی ٹی آئی کے جو رہنماؤں کا کردار ہے, وہ تو ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اس سے بہت زیادہ بڑے بڑے خطرناک کیسز ہیں, واقعات ہیں, جس کے بارے میں ایویڈنس آیا ہوا ہے. اچھا. اور اس میں جی پوچھیں, آپ کیا پوچھیں. آنے والے دنوں میں میرے خیال میں وہ بھی پھر سرفیس کریں گی. جی وہ سرفیس کریں گی. وہ کب کریں گی اس ٹائمنگ پہ اب فیصلہ ہوگا. اچھا. اور بہت جلدی میں شاید نہیں ہیں کرنے والے. سر سوال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس وقت ملک میں, ادارے آمنے سامنے ہیں, کیا اس اپوائنٹمنٹ سے اس میں تھوڑی کمی آئے گی؟ اس پہ آپ کو میں خبر دوں کہ ہاں آئے گی کمی. اچھا. اس پہ کمی آئے گی, لیکن وہ جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں جو اس وقت جن پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, ان پہ ہم عمل درآمد ہوتا بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز واضح ہے کہ کچھ لائنز ڈرا کر لی گئی ہیں, وہ لائنز نہیں کراس ہوں گی. جوڈیشری کے انہی فیصلوں پہ صرف عمل ہوگا جس میں جوڈیشری پہ انگلی نہیں اٹھائی جا رہی کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکا ہوا ہے, ججز کا یا جوڈیشری کا. اس پہ کلیئرٹی ہے. اگر عدلیہ کا یا ججز کا, آپ نے بہت ایک عجیب سی اس پہ مسکراہٹ دی ہے. یہ تو آپ یہی بتا رہے ہیں نا کہ پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے اس پہ بھی عمل درآمد ہونے کا کوئی کسی کا آپ کو سمجھ آ گئی, اور آپ کو اس پہ افسوس بھی ہوا لگ رہا ہے. نہیں افسوس تو نہیں. دیکھیں سر, سپریم کورٹ کا اگر ایک فیصلہ ہے, اکثریتی ججز کا فیصلہ ہے, اور اس پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے روزانہ اسکرینس کے اوپر آ کے لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہوگا. فیصلہ ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. اس فیصلے میں اگر آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہو,
اور اس کے بارے میں بھی ریویو پٹیشن فائل ہونی ہو, اس ریویو پٹیشن کا فیصلہ ہونا ہو, اور پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہو, میں تو ان اینی ڈے پارلیمنٹ کی سائڈ پہ کھڑا ہوں گا, چاہے اس میں آپ کے عمران خان کی اکثریت ہی ہو. یہ بھی میں دیکھیں لٹمس ٹیسٹ ہے نا, آپ اس وقت جوڈیشری کو سپورٹ کریں گی اگر وہ آپ کی پسندیدہ جماعت کو, ایک منٹ ٹھہر جی بات سن لیں, اب آپ نے بات کی ہے تو اب آپ بات سننے کا حوصلہ بھی تو رکھیں نا. اگر آپ کی پسندیدہ جماعت کو کوئی ججز سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ اس وقت وہ جوڈیشری ٹھیک ہے, جب وہ آپ کی پسندیدہ جماعت کو سپورٹ نہیں کرے تو اس وقت وہ جوڈیشری غلط ہے. یہ اصول ٹھیک نہیں ہے. اگر پارلیمنٹ سپریم ہے بس, وہ چاہے پارلیمنٹ میں اس وقت اکثریت عمران خان کی ہو, نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, ٹھیک ہے, I agree with you. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہو تو پارلیمنٹ ٹھیک ہے, تو وہ قاضی فائزہ کو گھر بھیج دے, وہ شوکت صدیقی کو گھر بھیج دے, آپ لوگ بڑے خاموش رہیں گے. اور اگر ابھی پارلیمنٹ ایک قانون سازی کرتی ہے جس سے آپ کے ہینڈسم کو کچھ سیاسی طور پہ جھٹکا لگ رہا ہے, تو اب آپ کہیں نہیں یہ تو ججز کا فیصلہ ہے. دیکھیں ججز نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ, میں اب اسی ڈیٹیل ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کانٹرڈکشن, آپ کو دوسروں پہ تنقید کرنے کا تو شوق ہے نا, دوسروں کی تو آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے آپ کو, اپنی آنکھ کے شتیر بھی نہیں نظر آتا. یہ اصول نہیں ہونا چاہیے. ابھی انہوں نے سپریم کورٹ کے جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے, پہلے جو شارٹ آرڈر آیا تھا اس میں کہا 15 دن کے اندر حلف اٹھائیں. کہا کہ آپ نے کس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے. آزاد ممبران کو یہ کہا گیا, ڈیٹیل ججمنٹ میں اس کو کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ 15 دن کی مدت ختم ہو چکی ہے نا, نہیں, وہ یہ شارٹ آرڈر کے بعد تھا نا. نہیں, یہ تو نہیں کہا انہوں نے سر. یہ 15, انہوں نے تو یہ کہا ہے ڈیٹیل ججمنٹ میں کہ یہ تو شروع دن سے ہی پی ٹی آئی کے ممبران ہیں, کوئی 15 دن کا حلف کا دوبارہ اٹھائیں پہلا دیں, یہ تو بات ہی نہیں کی انہوں نے. آپ کو یہ کانٹرڈکشن نظر نہیں آئی اس فیصلے میں؟ نہیں, پہلے مجھے یہ بتا, آپ جواب دیں کہ آپ کو یہ کانٹرڈکشن نظر نہیں آئی. سر میرا بات کسی اور طرف چلے گی, بات ہم ڈی جی آئی ایس اے پہ کر رہے تھے. بالکل کہہ رہے تھے, لیکن میرا پوائنٹ اس پہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر ایک فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد پارلیمنٹیرینز خود یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا ایکٹ نہیں بنایا, ہم نے کوئی نئی چیز نہیں انٹروڈیوس کرائی, جو پہلے سے آئین میں موجود چیز تھی, ہم نے جو نیا بل آ رہا ہے ہم اس میں وہی چیز انڈورس کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو صرف سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نیا بل لے آئیں گے. ایسے نظام چل نہیں سکتا نا آپ کا, ایسا سسٹم نہیں چلے گا. ایک منٹ ہے, یہ تو آپ نے اچھا فکرہ یاد کیا ہوا ہے, ایسے نظام نہیں چل سکتا. یہ تو آپ کے خان صاحب رضانہ کہہ رہے ہیں جیل سے, وہ وزیر اعظم کو کسی کو گھر بھیج دیں گے, کسی کو پھانسی گھاٹ بھیج دیں گے, تو وہ سسٹم تو چلتا ہے. لیکن اگر پارلیمنٹ جو عوام کے, آپ عوام کو کیا سمجھتی ہیں, کیا سمجھتی ہیں آپ عوام کو؟ عوام کے نمائندے ہیں پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے ان 5 ججز کو چاہیے. ایک منٹ ٹھہریں, عرض سن لیں, اب میرا جواب تو پورا سن لینا. یہ اور بحث ہے. جب آپ جس پوائنٹ پہ میں آپ کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتا ہوں, جب آپ کے جواب نہیں ہوتا تو پھر آپ ایک نیا کٹا کھول لیتی ہیں. ایسے نہ کریں, پہلے جو بات کر رہے ہیں اس پہ پہلے میرے سے طے کر لیں. All of this is interconnected. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہیں تو وہ لیجسلیشن کریں گے اور لوگ اس لیجسلیشن کو مانیں گے. اس پہ بھی آ جاؤں گا. پہلے تو اس بات کو مان لینا, پہلے تو یہ مان لینا کہ پارلیمنٹ سپریم ایکٹ یا وہ 4-5 ججز جن کا پوری دنیا میں 139واں نمبر ہے, میری جوڈیشری دنیا کی پہلے 10 میں ہوتی, اور ان کے ریکارڈ پہ اتنے کالے دھبے نہ ہوتے ماضی میں پاکستان کے, اور آج یہ فیصلے کرتے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. میں نے تو ان کا جب بھی ساتھ دیا, میں سے مراد ہے پاکستان کے عوام نے. انہوں نے تو پاکستان کے عوام کو ہی نیچا دکھایا, اپنے اندر تو اصلاحات لا نہیں سکے. تو یہ میرے نمائندوں کو, میری پارلیمنٹ کو جو کانسٹیٹیوشن بناتی ہے, جس کو میں بھیجتا ہوں, میں ہوں نا اس ریاست کے ساتھ معاہدہ, تو کانٹریکٹ تو میں نے سائن کیا ہے نا, سوشل کانٹریکٹ. جج نے تو نہیں کیا, جج تو ملازم ہے اس ریاست کا, اس ریاست کا جس کا میں مالک ہوں. رائٹ ہے نا, کہ میں فیصلہ کروں, میں غلط فیصلہ کروں اپنے گھر کا. ہاں بالکل, کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرنی ہے, حق ہے. ججز ہولڈ آن, یہ وہ کہے چھلنی جو ہے وہ چھج کو نا یہ بات کہے, جج نہیں پارلیمنٹ کو یہ کہہ سکتے. لیکن میں ججوں نے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے. بالکل کہہ, بالکل آپ کا حق ہے, میرا بھی حق ہے نا, تو میرا بھی حق ہے نا. کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, آپ نے قانون سازی کرنی ہے, آپ اسے مد نظر. کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, پارلیمنٹ سافرن ہے.
sovereign और है। पार्लियामेंट बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन, एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जजेस कैन नॉट। ये एक दिन जज कहता है आर्टिकल 63, not amending the एक दिन जज Constitution. कहता है 63A की ये डेफिनेशन है, दूसरे दिन उठ के मुझे कहता है ओहो ये नहीं है, वही जज ये है जो उसके बिल्कुल उलट होती है। ठीक है, वो और गलत उस एक जज फैसला को आप था। कहते नहीं, गलत नहीं है ना, गलत नहीं है, उससे आप एक हुकूमत पलटा देते हैं, एक नई अपनी पसंद की ले आते हैं और आप कह देती हैं वो गलत है, बस आगे चलो। नहीं, कहीं इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो लोगों को फांसी घाट तक भेजते हैं। दीजिए ऐसा ही बैक टू हिम हाँ ठीक कि है। आप ये कह रहे हैं कि अभी तक जो पॉलिसी है वो ही आगे चलनी है। देखिए पॉलिसी ये है कि खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे नहीं चल सकते, और ये पॉलिसी भी नहीं है बल्कि सॉरी ये कंक्लूजन है। अच्छा, ठीक, और एक साइड ने कामयाब होना है, और ये भी आपको बता दूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने अंदर बहुत सारा काम कर लिया है। पब्लिक ओपिनियन जो है, जो आप जैसे एंकर्स और मीडिया पर्सन्स ने बनाई हुई है पिछले 12 साल की मेहनत से, और उसमें भी पता नहीं ये एस्टेब्लिशमेंट ताने का मैंने रोल, कब तक सुनने। ये सारी उम्र सुनेंगे इंशाल्लाह आप, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है, क्योंकि आप अपने जहन से अपने दिल से बात करेंगी तो मैं इज्जत करूंगा, लेकिन किसी के पढ़ाए हुए अगर सबक आप रटे रटाए या बोलेंगी, आपसे मुराद है मीडिया वाले, और तो मैं उसको काउंटर करता रहूंगा। और फिर मैं ऐसे जजेस पे एतबार नहीं कर सकता जिनका पूरी दुनिया में जिनकी रैंकिंग 139वें नंबर पे हो और वो मुझे अखलाकियत सिखाएं। मेरे मुंतखब नुमाइंदों को फांसी लटका के फिर आप खत्म कर दें जिला ना वतन अदालतें। करके फिर आप अदालतें जिला खत्म वतन कर दें। करके और उनको इक्तदार से निकाल के 4 लोग फैसला करें, 5 लोग कॉम्प्रोमाइज इंटेग्रिटी वाले कि वज़ीर आज़म नहीं रहेगा आज से अभी से, और वो घर चला जाए खामोशी से, फिर भी शर्म ना आए, फिर अगले को भिजवा दें, फिर भी शर्म ना आए, फिर साजिशें, फिर धमकियां दें। ये कुछ मतलब, हाँ ऐसे आपने कहा अदालतें ऐसी अदालतें खत्म कर देनी चाहिए, कम से कम ऐसे जजेस की अकाउंटेबिलिटी तो जरूर करनी चाहिए। मैं एग्री करता हूँ। फिर जिस तरह के पहली हमारे दफा आपने इदारे कोई हैं, अच्छी बात की है। फिर जैसे हमारे इदारे मेरे ख्याल में सारे इदारे खत्म कर देते हैं। नहीं, सारे लेकिन इदारे नहीं खत्म करें। सर, फिर ऐसे ही होगा ना। देखें ये डिफीटिस्ट में अप्रोच है आपकी। ये माई वे और द हाईवे, देयर इज अ मिडिल वे एज वेल। Don't always tell people my way or the highway. Please try to coexist, तो जब आप cohabit कह with रहे हैं कि आप people with different अदालत- opinion, people with different shades of life. Cohabit करें उनके साथ, सीखें। आप अपने गॉगल्स जो आपने महंगे महंगे खरीदे हुए हैं ना, सन ग्लासेस, उन्हीं के पीछे से दुनिया को ना देखें, इसको उतारें, दुनिया के रंग देखें कितने हैं, मुख्तलिफ शेड्स की अल्लाह ने दुनिया बनाई है। सबने रहना है यहीं पे, मैंने भी रहना है, कम है मेरी तादाद या ज्यादा है, इस पे भी आपसे किसी दिन बहस कर लूंगा कि आपके दिमाग और दिल वाले, आपकी सोच वाले लोग ज्यादा हैं या हम ज्यादा हैं, कम भी हों, I don't हक actually सबका है, argue with you, लेकिन मैं कम कुछ भी हो, चीजें सबका हक है रहने का। कुछ चीजें मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, क्योंकि जी, जिस बिल्कुल, तरह का जरूर, हमारा जरूर। सिस्टम है, ऐसे आप नहीं चल सकते कि हर इदारा दूसरे इदारे के साथ लड़ता If you रहे, are हर hon- वक्त लड़ता if रहे। you're You're honest- always at war. If you're honestly and sincerely want to learn and open to learning, most welcome. But अगर जिद करेंगी कि my way or the highway, मैं आपके ये लीडर हैं, इस उम्र में इंसान दूसरों को साथ लेके चलता है मोहब्बत से, इस उम्र में इंसान के अंदर ठहराव आ जाता है, दूसरों की चीज़ों को ज़्यादा बर्दाश्त करता है। ये कर रहे हैं आप, रोज़ाना उनकी स्टेटमेंट देख रही हैं, कितनी बार उनको सियासी जमातों ने कहा कि आप आए हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें। मैंने उन्हें कितनी बार डिफेंड किया है कि आप कह रहे हैं कि वो मेरे लीडर हैं। आपने कितनी बार क्या? मैंने उन्हें कितनी बार डिफेंड किया है जो आप मुझसे कहते हैं कि वो मेरे लीडर हैं। मैंने उनकी ऐसी स्टेटमेंट्स को तो देखिए, कभी डिफेंड नहीं मैं किया। आपके लीडर मैं तो इसलिए- हमेशा इस बात को सपोर्ट करती हूँ कि सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए। आप इदारों को नहीं कह सकते कि हम आपके साथ बातचीत देखिए, करें। ये बड़ी एक सियासी किस्म की और डिप्लोमेटिक किस्म की स्टेटमेंट है जो आप देती हैं कि सियासी जमातों को एक साथ बैठना चाहिए। तो कौन, तमाम सियासी जमातों में से कौन नहीं बैठ रहा? एक बताएं, एक, मैं क्या भी रहा हूं, एक, या दहशतगर्द तंजीमें नहीं बैठती, टीटीपी, बीएलए या पीटीआई नहीं बैठ रही? मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ठीक है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। आज आपके पास जवाब तो नहीं है इस बात का? नहीं, जवाब तो तो क्यों सर नहीं बैठ रही सियासी? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, खबर दे रहा हूं, फिर बैठेंगे सब लोग,
اچھا سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی کنسنسس پہ پہنچیں گی، آئینی ترامیم بھی ہوں گی، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اور بہت جلد ہوں گی. وکلا تحریک بھی نہیں چلے گی جی. اور مولانا فضل الرحمان بھی آپ دیکھیں گی کہ کہیں نہ کہیں ان ترامیم کو سپورٹ کریں گے. اور بتائیں کتنی خبریں دوں آپ کو؟ بس ٹھیک ہے، آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. میں آپ سے نا جو آخری بات آپ نے کی اس کے اوپر پھر آرگیو کروں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. خیال رکھیے. خدا حافظ.